بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ویلکم ٹو قاضی آن لائن اسلامک اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایس ایس اور لیکچرر اسلامیات ٹیسٹ میں بار بار پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق ایک ٹیسٹ سیریز کی ابتدا کر چکے ہیں۔ آج اس کا ٹیسٹ نمبر 16 ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس کے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1، خلافت فاطمیہ کے کس حکمران نے مصر کے شہر قاہرہ کی بنیاد رکھی اور وہاں جامع ازہر کی تعمیر کی؟ آپشنز ہیں: اے عبید اللہ مہدی، بی معز لدین اللہ، سی منصور، ڈی عاضد۔ تو درست جواب ہے آپشن بی معز لدین اللہ۔ سوال نمبر 2، خلافت فاطمیہ کا پہلا دارالخلافہ کون سا شہر تھا؟ آپشنز ہیں: اے دمشق، بی قاہرہ، سی قیروان، ڈی منصورہ۔ تو درست جواب ہے آپشن سی قیروان۔ سوال نمبر 3، سفیر اللہ کس عالم دین کا لقب ہے؟ آپشنز ہیں: اے شاہ ولی اللہ، بی ابو الحسن علی ندوی، سی سید جمال الدین افغانی، ڈی مولانا قاسم نانوتوی۔ تو درست جواب ہے آپشن سی سید جمال الدین افغانی۔ سوال نمبر 4، انٹرنیشنل لاء پر سب سے پہلے کتاب کس امام نے لکھی؟ آپشنز ہے: اے امام زید بن علی، بی امام مالک، سی امام محمد، ڈی امام ابو یوسف۔ تو درست جواب ہے آپشن اے امام زید بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سوال نمبر 5، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ منورہ کے قاضی کون تھے؟ آپشنز ہے: اے قاضی شریح، بی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو درست جواب ہے آپشن بی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 6، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب زبور میں خدا کے حمد و ثنا کے کتنے گیت ہیں؟ آپشن ہے: اے 100، بی 150، سی 200، ڈی 250۔ تو درست جواب ہے آپشن بی 150۔ سوال نمبر 7، ہندوستان میں بدھ مت کی مخالفت اور قدیم ہندو مت مذہب کی احیاء میں اہم کردار کس نے ادا کیا؟ آپشنز ہیں: اے رام چند، بی مہاتما گاندھی، سی رابندر ناتھ ٹیگور، اور ڈی شنکر اچاریہ۔ تو درست جواب ہے آپشن ڈی شنکر اچاریہ۔ سوال نمبر 8، وہ کون سے صحابی تھے جو اپنی ولدیت ابن اسلام بتایا کرتے تھے؟ آپشنز ہیں: اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو درست جواب ہے آپشن سی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 9، حکمرانوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط کون سے صحابی لکھتے تھے؟ آپشنز ہیں: اے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو درست جواب ہے آپشن بی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 10، کس صحابی کی پیدائش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں آذان دی اور اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈال کر فرمایا خلفاء کے باب کو لے جاؤ؟ آپشنز ہے: اے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو درست جواب ہے آپشن بی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 11، بیروحہ باغ کس صحابی کی ملکیت میں تھا؟ آپشن ہے: اے ابو رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو درست جواب ہے آپشن بی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 12، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف جو افواج بھیجی تھی ان سب کی قیادت کس صحابی کے پاس تھی؟ آپشنز ہیں: اے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو درست جواب ہے آپشن بی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 13، بنی اسرائیل کا تعاقب کرتے ہوئے فرعون کون سے دریا میں غرق ہوا تھا؟ آپشنز ہے: اے دریائے نیل، بی بحر اوقیانوس، سی بحر الکاہل،
ڈی بحیرہ قلزم؟ تو درست جواب ہے آپشن ڈی بحیرہ قلزم۔ سوال نمبر 14، اصحاب صفہ کے معلم ہونے کا شرف کس صحابی کو حاصل تھا؟ آپشنز ہیں اے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو درست جواب ہے آپشن ڈی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 15، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد حکومت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس علاقے کا گورنر مقرر کیا تھا؟ آپشن ہے اے مصر، بی یمن، سی شام، ڈی نجران۔ تو درست جواب ہے آپشن سی شام۔ سوال نمبر 16، فرقہ قرامطہ کے بانی کا نام بتائیں۔ آپشن ہے اے رمل قرمط، بی عبداللہ قرمط، سی حمدان بن اشعث قرمط، اور ڈی عبد الرحمن قرمط۔ تو درست جواب ہے آپشن سی حمدان بن اشعث قرمط۔ سوال نمبر 17، کس عثمانی خلیفہ نے قسطنطنیہ کا نام بدل کر استنبول رکھا؟ آپشنز ہے اے عثمان اول، بی اور خان، سی سلطان محمد فاتح، ڈی ارطغرل۔ تو درست جواب ہے آپشن سی سلطان محمد فاتح۔ سوال نمبر 18، کیمیائے سعادت کس کی تصنیف ہے؟ آپشنز ہیں اے شاہ ولی اللہ، بی قاسم نانوتوی، سی سید علی حجویری، ڈی امام غزالی۔ تو درست جواب ہے آپشن ڈی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سوال نمبر 19، زمانہ جاہلیت میں عرب میں کس شخص نے اپنی 10 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا؟ آپشن ہے اے قیس بن عاصم، بی عتبہ بن ربیعہ، سی عاص بن وائل، ڈی ربیعہ الباہلی۔ تو درست جواب ہے آپشن اے قیس بن عاصم۔ سوال نمبر 20، کس کو بابائے ریاضی کہا جاتا ہے؟ آپشن ہے اے ارشمیدس، بی جالینوس، سی اقلیدس، ڈی محمد بن موسیٰ خوارزمی۔ تو درست جواب ہے آپشن سی اقلیدس۔ سوال نمبر 21، مجدد الفسانی کا اصل نام کیا تھا؟ آپشن ہے اے محمد، بی احمد، سی حامد، ڈی محمود۔ درست جواب ہے آپشن بی احمد۔ احمد سرہندی ان کا پورا نام تھا۔ سوال نمبر 22، نظام دوران خون کس مسلمان سائنسدان نے دریافت کیا؟ آپشن ہے اے ابن الخطیب، بی ابن سینا، سی ابن النفیس، ڈی محمد بن زکریا رازی۔ تو درست جواب ہے آپشن سی ابن النفیس۔ سوال نمبر 23، اسپین میں مسلمانوں کی حکومت کب ختم ہوئی؟ آپشن ہے اے 1392 عیسوی، بی 1492 عیسوی، سی 1592 عیسوی، یا ڈی 1692 عیسوی۔ تو درست جواب ہے آپشن بی 1492 عیسوی۔ سوال نمبر 24، واقعہ کربلا کب پیش آیا تھا؟ آپشن ہے اے 60 ہجری، بی 61 ہجری، سی 62 ہجری، اور ڈی 63 ہجری۔ تو درست جواب ہے آپشن بی 61 ہجری۔ سوال نمبر 25 اور آج کا آخری سوال، سب سے کم روایات کون سی ام المؤمنین سے منقول ہیں؟ آپشن ہے اے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ڈی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو درست جواب ہے آپشن ڈی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح کی مزید بہترین ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچے۔ والسلام۔